اور رمضان المبارک تک ہم سب کو پہنچا۔ بعض روایتوں میں فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو یہ بابرکت مبارک مہینے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، کیونکہ رمضان برکتوں کی انتہا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، ساری آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انتظار کرنا تھا۔ ہمارے حضرت نظام الدین میں مسجد میں دہلی میں فرماتے تھے بھائی مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، گھر میں مہمان آتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں، جلدی سے صفائی کر لو، چادریں دھو لو اور پلنگ صحیح کر لو، صحن صاف کر لو، مہمان آ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے مہمان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، رمضان کے مہمان ہیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو پاک کر لو، ان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو، ان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، تاکہ رمضان آتے ہی ہم رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپا دیں۔ پہلے زمانے میں علماء محدثین 6 مہینے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے رمضان کے آنے سے پہلے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ پھر رمضان آتا تھا تو اس میں اتنی عبادت کرتے کہ اپنے آپ کو تھکا دیتے، پھر 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہماری محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما۔ تو رسول اللہ کو شوق ہے رمضان المبارک کے آنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، تو وہ شوق اور جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی ایمان بڑھے، ہمارا بھی عمل بڑھے، اور ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کریں، آمادہ کریں۔ جس طرح ہمیں شوق ہے جمعے کی نماز کا، ایسے ہی ہمیں شوق ہونا چاہیے عصر کی نماز کا، مغرب کی نماز کا، عشاء کی نماز کا اور فجر کی نماز کا۔ صرف نماز پڑھنے ہی کا شوق نہ ہونا چاہیے، بلکہ نمازوں کو پھیلانے اور پہنچانے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جمعے میں تو مسجد بھر گئی اور عصر کے اندر مسجد خالی ہو گئی۔ ہمارے اندر ایک فکر ہونا چاہیے، اس طرح ہمیں فکر ہے کہ ہمارا مال بڑھے، دولت بڑھے، کارخانے میں، تجارت میں کمی نہ آئے، ایسے ہی مسجد کے کسی عمل میں بھی کمی نہ آنی چاہیے۔ یہاں اللہ کی باتیں سنیں، رسول اللہ کی باتیں سنیں۔ جب قرآن کی، حدیث کی، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں گے تو اللہ اس کے رسول کا اثر دل پر ہوگا، ورنہ آج مخلوق کا اثر ہے، فوج سے، حکومت سے، نہ جانے کس کس سے ہم لوگ ڈر رہے ہیں۔ نہیں ڈر رہے تو رب العالمین سے نہیں ڈر رہے، حاکم الحاکمین سے نہیں ڈر رہے کہ وہ ہماری مسجدیں نہ چلی جائیں، ہمارے قبرستان نہ چلے جائیں، ہمارے مدرسے نہ چلے جائیں، اس کا تو خوف ہے، لیکن اس کا ڈر نہیں ہے کہ ہمارا ایمان نہ چلا جائے، ہم اصل میں نہیں آ رہے، ہماری عبادت نہ چلی جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، نبیوں کو بھیج دیا، فجر ظہر عصر میں بلا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح کرتے رہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اللہ فرما رہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی جی بتا دو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میری پکڑ اور میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر، خوف ہمارے اندر آنا چاہیے۔ کل ہی ہمارے مدرسے میں ایک کتاب پوری ہوئی، مشکاۃ الآثار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک آیت جانتا ہوں قرآن کی، لو اخذ الناس كلهم لكفرهم، اگر پوری انسانیت اس ایک آیت کو عمل میں لے آئے تو ان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کو کون سی آیت ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اللہ کی باتیں سننے سے آئے گا۔ جیسے آج ہم فوج کی بات سن رہے ہیں، حکومتوں کی بات سن رہے ہیں، ظالموں کی بات سن رہے ہیں، تو ان کا ڈر، خوف ہمارے اوپر سوار ہو رہا ہے، کاغذ بنوا لو کہیں ہمیں ملک چھوڑ کے نہ جانا پڑے۔ ان کا ڈر، خوف ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ اللہ کا خوف اس لیے نہیں آ رہا کہ یہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، یہاں ہم بیٹھنے کو، سننے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور بار بار اللہ کی باتیں سن کر اللہ کا ڈر، خوف اپنے اندر پیدا کر کے ہمیں پورے دین پر چلنے کی اور پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلاتے پہنچاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔